اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رسالہ لب لباب میں جاری تھی، اور اپنی گزشتہ گفتگو کے آخر میں ہم نے ایک مطلب کی طرف اشارہ کیا، اور وہ مطلب یہ تھا کہ انسان اگر ایک نورانی ماحول میں آ کر ٹھہر جاتا ہے تو وہ نورانی ماحول انسان کے وجود پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہماری جو آپ سے گفتگو چل رہی تھی وہ گفتگو یہ تھی کہ انسان کے وجود میں خداوند متعال سے اتصال برقرار کرنے کے لیے، خداوند متعال سے معرفت حاصل کرنے کے لیے، خداوند متعال کا قرب معنوی حاصل کرنے کے لیے، خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے انسان کے وجود میں فطری طور پر ایک جذبہ موجود ہے، اور انسان اس جذبے کو اگر بیدار کرے، اس جذبے کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ جذبہ انسان کو مدارج عالیہ طے کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ہم نے وہاں اپنے اس درس میں مثال دی کہ انسان کے وجود میں جو ظاہری حواس موجود ہیں، ذائقہ ہے، لامسہ ہے، باصرہ ہے، یا اس کے علاوہ جو حواس موجود ہیں، بسا اوقات انسان کسی ایک حس کا جب استعمال کرتا ہے تو اس کی دوسری حس جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی فعالیت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ایسے میں انسان کے وجود میں عدم جامعیت کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کے پانچوں حواس ایک ہی وقت میں بیک وقت فعال 100% نہیں ہوتے۔ اگر ایک حس 100% فعال ہے تو دوسری 90% ہوگی، تیسری 80% ہوگی۔ یہ انسان کی توجہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس حس کو کس حد تک وہ فعال رکھے ہوئے ہے۔ لہٰذا انسان کے وجود میں جامعیت نہیں ہے۔ جب انسان کے ظاہر میں جامعیت نہیں ہے تو انسان کے باطنی حواس بھی موجود ہیں، ان میں کہاں جامعیت پائی جائے گی؟ لہٰذا انسان کے وجود میں غفلت کا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ تو یہ جو انسان کے وجود میں ایک غریزہ باطنی موجود ہے، انسان اس باطنی غریزے سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اسے متوجہ کرنے کے لیے، اس باطنی غریزے کو بیدار کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس گفتگو میں ہم نے کچھ مراحل آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ پہلا مرحلہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا، اور آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی سے یہ بیان کیا کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اس وجود میں موجود جذبے کو بیدار کرتا ہے تاکہ وہ خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو اور انسان کو مدارج عالیہ کی طرف لے جائے۔ شریعت مقدسہ کی جہاں ہم نے بحث کی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو ظاہری توضیح المسائل ہے یہ ہمارے لیے کفایت نہیں کرتی ہے۔ اس میں فقہی مسائل تو درج ہیں، لیکن فقہی مسائل کے علاوہ جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے انسان کے لیے، اور جن چیزوں کو ترک کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، وہ اس کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ ان کے لیے علیحدہ سے ایک توضیح المسائل کا ہونا ضروری ہے کہ جو انسان کی اخلاقی رہنمائی کرے کہ اخلاقی میدان میں انسان کو کس کام کو انجام دینا چاہیے، کس کام کو ترک کرنا چاہیے۔ ادعیہ و مناجات کے باب میں انسان کی رہنمائی کرے کہ انسان کو کون سے اوقات میں، کون سے ایام میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور کن امور میں انسان کو مصروفیت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ کافی حد تک مفاتیح الجنان نے اس وظیفے کو انجام دیا، یا مشابہ کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، انسان ان کی مدد لے سکتا ہے۔ لیکن اگر باقاعدہ اسے باب کی صورت میں یہ جو موجودہ ہمارے پاس توضیح المسائل ہے، اس قالب میں اگر اس کو ڈھال دیا جائے تو انسان کے لیے ایک زیادہ رہنمائی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اعتقادات کے باب میں
کہ کون سا عقیدہ درست ہے، کون سا عقیدہ درست نہیں ہے، کون سے عقیدے پر کیا دلیل ہے، کیا برہان ہے، یہ ساری ایک باب ہے۔ اور اسی طرح سے مستحبات اور مکروہات باقاعدہ ایک چیپٹر میں موجود ہوں۔ تو جب انسان کی تمام زندگی سے متعلق مسائل میں اسے کیا کرنا ہے اور کس چیز کو ترک کرنا ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے آئینے میں یہ تمام توضیح المسائل انسان کے پاس اگر موجود ہو اور انسان ان پر عمل کرے، تو انسان کے وجود میں وہ جو غریزہ فطری طور پر موجود ہے کہ جو اسے خداوند متعال سے متصل کر دیتا ہے، انسان اس غریزے کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس طرح سے خداوند متعال تک پہنچ جائے گا۔ دوسرا ہم نے راستہ بیان کیا کہ بس اوقات بعض حالات انسان کے وجود میں ایسے آتے ہیں کہ جن حالات میں انسان کا یہ جو غریزہ ہے یہ بیدار ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا اس گفتگو میں کہ انسان جب کسی غم میں ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، تو اس کا دل اس وقت شکستہ ہوتا ہے، ٹوٹا ہوتا ہے، اور انسان کے ٹوٹے ہوئے دل میں اس کا خدا بستا ہے۔ لہٰذا انسان کا اگر دل ٹوٹ جائے، انسان اگر شکستہ ہو جائے، تو انسان اس عالم دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، نا امید ہوتا ہے، اور ایسے میں یہ انسان جو ہے وہ عوالم غیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عوالم غیب سے استمداد طلب کرنے کے لیے اس کے وجود میں جو ہے وہ امکانات اور سہولیات زیادہ ہوتی ہیں، اور ایسا انسان زیادہ ان عوالم کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے پھر وہاں مثال دی کہ بہترین مصیبت حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت وثنا کی مصیبت کو یاد کرنا ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں موجود غموں کو، مصیبتوں کو، مصائب کو، دردوں کو، آلام کو جو ہے وہ نظر انداز کرے اور ان تمام مصیبتوں کے اوپر حضرت سید الشہداء کی مصیبت کو یاد کرے، وہاں عزاداری کرے۔ اور حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت وثنا نے ہمیں یہ نسخہ دیا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ یا ابن الشبیب ان کنت باقیا فابق علی جدی الحسین علیہ السلام، کہ اے ابن شبیب، اگر آپ کسی چیز پر بھی گریہ کرنا چاہتے ہو، رونا چاہتے ہو، تو میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کرو اور ان پر آہو بکا کرو۔ کیوں؟ چونکہ متعدد روایات میں پھر ہم اس سے وہ مدد لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ سفینۃ الحسین اسرعھا، تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نجات کی کشتی ہیں اور انسان کو خداوند متعال سے متصل کر دیں گے، لیکن حسین ابن علی کی کشتی انسان کو جلد از جلد خداوند متعال سے متصل کر دے گی، اور حور کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بے پناہ گناہ گاروں نے حضرت سید الشہداء سے توسل کیا اور مدارج عالیہ پلک جھپکتے طے کیے، اور متعدد اس کی حکایات واقعات موجود ہیں اور علماء نے بھی بیان کیے ہیں، کچھ ہمارے چینلز پر بھی موجود ہوں گے، اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، ہم نے عرض کیا تھا اس گفتگو میں، کہ جن مقامات میں انسان جو ہے وہ میلوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں طے کر لیتا ہے، جن میں ہم نے اس وقت عرض کیا تھا کہ انسان مکہ مکرمہ جاتا ہے، مدینہ منورہ چلا جاتا ہے، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے مقدس مقامات پر چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ بحث ہماری چھڑی تھی آپ کے ساتھ، تو وہاں ہم نے اسی بحث کے ذیل میں ایک یہ مطلب بیان کیا تھا کہ انسان کا ذریعہ مطہر کے نزدیک ہونا، ذریعہ مطہر کے ساتھ چپٹ جانا اور اس کو اپنی آغوش میں لے لینا، حرم ہائے مطہر کی دیواروں کو چومنا، دروازوں کو چومنا، خاک کو چومنا، زمین کو چومنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اس ظاہری وجود کو اس ولی الہی کے وجود کے آثار سے ملا دیتی ہیں۔ یعنی جس قدر انسان کا جسم ولی الہی کے ان آثار سے جو ہے وہ متصل ہوگا، انسان کے ظاہری وجود میں جو ہے نا وہ نورانیت پیدا ہوگی۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ جب انسان کے ظاہر میں نورانیت ہوگی تو انسان کا باطن خود بخود جو ہے نا وہ بیدار ہو جائے گا، اور انسان کے وجود میں یہ جو غریزہ پایا جاتا ہے یہ غریزہ فوراً بیدار ہوگا اور انسان کو متوجہ کرے گا کہ اسے کس قبلہ گاہ مقصود کی طرف جانا ہے، اور اس قبلہ گاہ مقصود کی طرف سفر کرتے ہوئے، سیر و سلوک کرتے ہوئے انسان سالوں کا سفر جو ہے وہ لمحات میں طے کرتے ہوئے ان مدارج عالیہ کو طے کرے گا۔ سوال پیدا ہوا کہ کیوں ایسا ہوگا؟ تو وہاں ہم نے عرض کیا کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن سے ملا ہوتا ہے۔ یہ میرا ظاہری جسم ہے،
اگر میں اس ظاہری جسم سے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی زری کو، دروازوں کو، دیواروں کو اپنی آغوش میں لوں گا، ان کا بوسہ لوں گا، ان سے متصل کروں گا، تو چونکہ میرا یہ ظاہری بدن امام رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم کے ان ظاہری آثار سے مس ہو رہا ہے، تو ان ظاہری آثار میں موجود جو نورانیت ہے وہ مغناطیس کی طرح میرے اس ظاہری وجود میں آئے گی، اور اس ظاہری وجود سے میرا باطنی وجود جو ملا ہوا ہے تو میرا باطن بھی اس سے نورانی ہو جائے گا۔ لہٰذا اس عالم دنیا میں ہمارا بدن ہماری روح سے ایک ایسا رابطہ قائم کیے ہوئے ہے کہ اس رابطے سے ہم جو ہے وہ اپنے باطن کو بیدار کر سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ انسان زری کو نہیں چوم سکتا، انسان زری کو اپنی آغوش میں نہیں لے سکتا، انسان در و دیوار کو نہیں چوم سکتا؟ مذمت کی گئی ہے؟ نہیں، مذمت نہیں کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس بات کی نفی کرتا ہے تو ایسے شخص کو اپنی اسلامی تعلیمات میں دوبارہ تجدید نظر کرنی چاہیے، اور اگر پھر بھی وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچتا تو اسے کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ شاید اس میں کوئی بیماری ہو کہ وہ مطالب کو درست انداز میں جو ہے وہ استخراج نہیں کر رہا، ان تک وہ نہیں پہنچ رہا، کوئی رکاوٹ یقینی بات ہے ہوگی۔ انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا علاج کروائے۔ لہٰذا انسان اپنے ظاہری بدن میں نورانیت پیدا کرے گا ان نورانی مشاہد مشرفہ کے نتیجے میں، اور پھر ان سے نورانیت جب انسان کے اس ظاہری وجود میں آئے گی تو یہ نورانیت اس کے باطن میں خود بخود سرایت پیدا کر جائے گی۔ اب یہاں اس گفتگو سے یہ ایک مطلب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو فرد ہے، یہ جو بیمار جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اس بات کا انکار کر رہا ہے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ انسان کو چومنا نہیں چاہیے، ذریعہ مطہر کو چومنا بدعت ہے، دروازوں کو چومنا بدعت ہے، یا حرمہائے مطہر کو چومنا بدعت ہے، یا وہاں سے پانی کو تبرک کے طور پر انسان لے جاتے ہیں کہ ہم مریضوں کو شفا پیدا کریں گے اور مریضوں کو شفا مل جائے گی۔ حرم مطہر سے بہت سارے لوگ پھول لے کر آتے ہیں کہ ان کے مریضوں کو اس سے شفا مل جائے، یا جو متبرک غذا ہے حرم مطہر کی، لوگ اس کے لیے بہت بیتاب رہتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، ایسے ہی خام خواہ لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس دعا کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں، مناجات کریں، بس یہ کافی ہے۔ یہ جو ظاہری آثار ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور بس اوقات بعض خدام حرم بھی زائرین کو ان مشاہد مشرفہ میں ایسے کام کرنے سے روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، ایک مشکل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ یہ افراد جو ایسے کاموں سے انسان کو روک رہے ہیں، ایسے افراد اعتقادی اعتبار سے پختہ نہیں ہیں۔ اگر ایک شخص اعتقادی اعتبار سے کمزور ہوگا تو یہ شخص اگر سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے، یہ اگر شخص مدارج عالیہ طے کرنا چاہتا ہے، خداوند متعال تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اس کی یہ بنا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں حج ادا کروں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، خمس ادا کروں گا، اور اس طرح سے میں ان مدارج عالیہ تک پہنچ جاؤں گا، جبکہ اس کا عقیدہ خراب ہے، تو عزیزان یہ خراب عقیدے کے ساتھ انسان کسی جگہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ بارہا ہم نے ان کے لبھائے مبارک سے اس بات کو سنی کہ اعتقادات میں معصیت سے اجتناب کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی مقام پر پہنچیں تو عقیدتی گناہ بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کے مدارج عالیہ طے کرنے میں۔ کیوں؟ چونکہ انسان نے ایک غلط عقیدہ قائم کر رکھا ہے، ایک غلط نظریہ قائم کر رکھا ہے، اور وہ غلط نظریہ انسان کے پاؤں کی زنجیر ہے جو اسے مدارج عالیہ طے کرنے سے روک دے گی۔ متعدد مرتبہ میں اس مثال کو بھی تکرار کر چکا کہ اگر آپ کسی پرندے کے پاؤں کے نیچے ایک رسی سے، ایک دھاگے سے، یا کسی بھی زنجیر کی مدد سے ایک بہت بڑا پتھر باندھ دیں اور اس پرندے کو چھوڑ دیں کہ اب یہ پرواز کرے، تو وہ بہت کوشش کرے گا اڑنے کی، لیکن وہ پتھر اسے اڑنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کا جثہ، اس کا وجود نہایت ہی نازک ہے، نہایت ہی کمزور ہے، اور یہ جو پتھر آپ نے اس کے ساتھ باندھا ہے یہ بہت بڑا ہے۔ یہ پتھر رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے کہ وہ پرواز کرے۔ انسان کیا، باطنی انسان کے وجود میں جو پرندہ بیٹھا ہے، اس پرندے کے پر میں بھی اگر آپ جو ہے نا وہ
ایک گناہ کی زنجیر باندھ دیں گے، بد عقیدے کی ایک زنجیر باندھ دیں گے، تو یہ طائر ملکوتی جو انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے، یہ پرواز کرنا چاہتا ہے، ملکوت اعلیٰ کا سفر طے کرنا چاہتا ہے، جبکہ پاؤں میں یہ زنجیر ہے اور وہ زنجیر اسے اڑنے نہیں دے گی اور اسے پرواز نہیں کرنے دے گی۔ لہٰذا جس شخص کا عقیدہ کمزور ہے، عقیدہ خراب ہے، وہ اگر یہ سفر طے بھی کرنا چاہے سیر و سلوک کا تو کسی مقام پر نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا پہلا مرحلہ عقائد میں پختگی لے کر آنا ہے۔ لہٰذا جب انسان عوالم کا سفر کرتا ہے اور ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، میں نے یہ عوالم آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں کہ انسان اس عالم مادہ سے جو ہے وہ خلا اختیار کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے اور ایک دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے جسے عالم جو ہے وہ تجرد کہا جاتا ہے۔ اس عالم سے پھر انسان ایک اور عالم میں سفر کرتا ہے۔ تو یہ جو انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے تو یہ پہلا عالم محدود ہے، دوسرا عالم اس پہلے عالم کی نسبت وسعت رکھتا ہے۔ تو جب انسان ایک محدود پنجرے سے نکل کر ایک بڑے پنجرے میں داخل ہو جائے اور پھر اس بڑے پنجرے سے بھی انسان نے کسی دوسرے بڑے پنجرے میں جانا ہو، تو انسان جب ایک چھوٹے کمرے سے بڑے کمرے میں آئے گا اور اس بڑے کمرے سے چھوٹے کمرے کی طرف جب وہ نگاہ کرے گا اور اس کی محدودیت کو مشاہدہ کرے گا تو بس اوقات اس بڑے کمرے میں آ کر انسان اس کا انکار کر دے گا اور اس کی جو محدودیتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں ان محدودیتوں کا انکار کرے گا۔ تو یہ انکار انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی تطبیقی مثال اسی طرح سے ہے کہ انسان اس عالم دنیا میں موجود ہے۔ اس عالم دنیا میں انسان کے لیے خداوند متعال نے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ وضع کی ہے تاکہ انسان اپنے باطنی ضمیر کو بیدار کرے اور ان مراحل کا سفر طے کرتے کرتے خداوند متعال تک پہنچ جائے۔ اب انسان اس عالم دنیا میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے نتیجے میں وہ اس عالم ظاہر سے نکل کر ایک دوسرے عالم میں، عالم تجرد میں، عالم مثال میں، عالم برزخ میں انسان چلا جاتا ہے۔ جب انسان اس عالم میں جاتا ہے تو اس عالم دنیا کی محدودیت کو مشاہدہ کرتا ہے، لہٰذا اس عالم میں جا کر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یہ جو نماز میں پڑھ رہا تھا، یہ جو میں روزہ رکھ رہا تھا، یہ جو میں حج ادا کر رہا تھا، یہ جو میں زکوٰۃ دے رہا تھا، یہ وسیلہ تھا مجھے اس کمرے سے اور اس عالم دنیا سے باہر نکالنے کے لیے اور مجھے عالم برزخ اور عالم تجردات کی طرف لے جانے کے لیے ایک وسیلہ تھا۔ اب جب میں اس وسیلے کے ذریعے سے اس دوسرے عالم میں داخل ہو چکا ہوں تو اب مجھے یہ وسیلہ اپنے ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی چھٹی اسے ترک کر دیا جائے۔ اب انسان نہ تو نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ خمس دے اور کچھ کام نہیں کرے۔ اب انسان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انسان خداوند متعال تک جو ہے نا وہ پہنچ رہا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف سفر کر رہا ہے۔ عین یہی نظریہ بعض جاہل صوفیہ کی طرف سے یا بعض نادان افراد کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس نظریے کو منتقل کر دیا جاتا ہے کہ شیعہ اور رفع اس نظریے کے قائل ہیں، یا وہ صوفیہ کرام کے جو خداوند متعال کے خالص محب ہیں، شریعت مقدسہ پر عمل کرنے والے ہیں، وہ اس نظریے کے قائل ہیں۔ نہیں عزیزان، یہ نظریہ پختہ لوگوں کا نظریہ نہیں ہے۔ وہ افراد جو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے تعلیم یافتہ ہیں، جو عرفان شیعی فقاہتی کے پیروکار ہیں، وہ اس فنا کے مراحل تک پہنچنے کے بعد اور دوبارہ اس عالم فنا سے اس عالم مادہ تک رجوع کرنے کے مراحل میں بھی کہیں بھی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے کسی بھی قانون کو اپنے پاؤں تلے نہیں رونتے ہیں، اس کی نفی نہیں کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا فقہ اکبر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فقہ اصغر کا انکار کر دے اور کہے کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اشتباہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان اس دنیا میں اس شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرے گا اور اس کے وجود میں نورانیت آئے گی۔ جب انسان کے وجود میں نورانیت آئے گی تو یہ سبب بنے گا کہ انسان اس عالم میں منتقل ہو جائے۔ تو اس عالم میں جب منتقل ہو تو اس سبب اور مسبب کا انکار نہیں کرنا ہے۔
انسان انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سبب بنا تھا۔ اب اس دنیا میں انسان اس سبب پر عمل کرے گا تاکہ اس کا یہ وجود جو ہے ظاہری طور پر اسی سبب سے نورانیت پیدا کرتا رہے اور باقاعدہ اس کو انرجی ملتی رہے اس عوالم کے اندر۔ لیکن اگر انسان اس کو ترک کر دے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا یہ ظاہری وجود جو ہے یہ نورانیت سے ماند پڑ جائے گا، تو اس عوالم میں انسان کے پاس انرجی نہیں ہوگی کہ جس انرجی کی بنیاد پر وہ ان عوالم کا سفر کر سکتا ہے اور خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کسی بھی مرحلے میں سبب اور مسبب کا انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک نورانی حدیث نقل ہوتی ہے کہ اب اللہ ان یجری الامور یا یجری الاشیاء الا باسبابها، یعنی خداوند متعال کو یہ ابا ہے، یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ عالم کے نظم و نسق اور عالم کے معاملات کو یا اشیاء کے معاملات کو وسائط اور اسباب کے بغیر چلائے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا ہر چیز کا ایک سبب ہے، ایک علت ہے، ایک حکمت ہے۔ خداوند متعال اسی حکمت کے تحت اس نظام کو چلا رہا ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں خداوند متعال اس حکمت کو، اس مصلحت کو اور سبب کو نظر انداز کرے اور کہے کہ نہیں بس اب ایسے نہیں تو ایسے ہوگا، نظام الٹا چلے گا۔ نہیں، وہ اسباب کی دنیا اور وہ سبب و مسبب کی دنیا ہے۔ خداوند متعال انہی اسباب کے ذریعے سے مسائل کو چلاتا ہے۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پس خدا نے ہر چیز کے لیے ایک سبب قرار دیا ہے، پھر ہر سبب کے لیے خداوند متعال نے ایک حکمت، ایک قانون، ایک ضابطے کو تدوین کر رکھا ہے، اور ہر حکمت کے لیے، ہر ضابطے کے لیے، ہر قانون کے لیے خداوند متعال نے ایک علم کو مقرر کر رکھا ہے، اور پھر ہر علم کے لیے خداوند متعال نے ایک باب کو قرار دیا ہے جس باب کو باب ناطق کہتے ہیں، اور اس باب سے آپ نے اس علم کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو کہیں بھی آپ ان اسباب کو نظر انداز نہیں کر سکتے، چونکہ یہ خداوند متعال کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ پس انسان اس ظاہری دنیا میں نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے اگر اس کی ایک مثال دیکھنا چاہے تو اس ظاہری دنیا میں بھی تمام نظام جو ہے وہ اسباب کے تحت چل رہا ہے، قانون کے تحت چل رہا ہے، علم کے تحت چل رہا ہے، مجری کے تحت چل رہا ہے، اور تمام قانون جو ہے نا وہ باقاعدہ اسی طرح سے ایک سرکل کے تحت چل رہا ہے، اور انسان اس سرکل میں ہوتے ہوئے بس اوقات اس سے غافل ہوتا ہے اور اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ بس اوقات انسان کے لیے اس قدر واضح یہ بات ہو جاتی ہے کہ انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا اور اس مسائل کو بدیہیات میں شمار کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی بھی ملک کا سربراہ مملکت، مثلاً ہمارے ملک کا اگر کوئی سربراہ مملکت ہے، مثلاً وزیر اعظم ہے یا پریزیڈنٹ ہے، اگر وہ سال کے آخر میں اپنی کارکردگی بیان کرنا چاہے عوام کے سامنے، عوام کو مخاطب قرار دیتے ہوئے وہ عوام سے کہے کہ ایھا الناس، میں نے آپ کی سہولت کے لیے سڑکیں بنائی ہیں، میں نے آپ کی سہولت کے لیے فلاں فلاں جگہ پر ڈیم جو ہے وہ بنائی ہیں تاکہ بجلی کا نظام جو ہے وہ اس ملک میں مرتب ہو سکے، میں نے جو ہے وہ اطلاعات و نشریات کا جو آپس میں ذرائع ابلاغ کا ایک چینل ہے وہ بہت مضبوط بنایا ہے تاکہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکیں، میں نے اس ملک میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہت بہتر انداز میں جو ہے نا وہ قائم کر دیا ہے، مثلا ریلوے کے نظام میں بہتری لے آیا ہوں، دوسری ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری لے آیا ہوں، ٹیکسی کی سہولیات جو ہے وہ اب عام ہو چکی ہیں، اور پھر تمام سفری سہولیات سیکیور ہو چکی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ آپ کو اس میں خطرہ تھا، اب وہ خطرات اس میں جو ہے نا وہ کم ہو چکے ہیں۔ میں نے ایھا الناس آپ کے لیے روٹی، کپڑا، مکان جو ہے نا وہ یہ سہولیات میں نے آپ کو اس ملک میں دی ہیں، اور آج کل جو ہمارے ملک میں مسائل ہوتی ہیں، بجلی، گیس، پانی، پٹرول وغیرہ، یہ سب سہولیات میں نے آپ کو دی ہیں اچھے انداز میں۔ اور ایھا الناس، وہ افراد جو ملک میں بے سہارا تھے، بے روزگار تھے، میں نے ان کے لیے شیلٹر بھی فراہم کیا ہے۔ اب ایک حکمران ہے جو اپنی رپورٹ اس طرح سے عوام کے سامنے سال کے آخر میں سنا رہا ہے۔ اب یہ رپورٹ سننے کے لیے وہاں پر مذہبی طبقہ بھی موجود ہے، وہاں پر جو غیر مذہبی طبقہ ہے وہ بھی موجود ہے، تمام لوگ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد سب اس کی بات میں اعتراض تو کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو انہوں نے بات کی یہ درست نہیں تھی،
ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا بہتر نہیں تھا جتنی انہوں نے تعریف کر دی اپنی، ڈیم جو بنائے وہ اتنے مضبوط اور پختہ نہیں تھے، لیکن کوئی انکار نہیں، اس نے یہ کام کیا ضرور ہے۔ لیکن ان تمام افراد میں، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو چاہے غیر مذہبی طبقہ ہو، کوئی بھی فرد آ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو شخص ملک چلا رہا ہے، یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ملک کے اندر اس بات کا علم ہے کہ میری حکومت کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے، مجھے اس ملک کی داخلی اور خارجی خطرات کا علم ہے کہ کہاں کہاں سے ہمیں خطرہ ہے اور کہاں کہاں سے ہم پہ اٹیک ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی شخص نہیں کہے گا کہ یار یہ تو وزیر اعظم علم غیب بیان کر رہا ہے، یہ وزیر اعظم تو کفر و شرک بک رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے، یہ تو خداوند متعال کی نفی کر رہا ہے۔ کوئی ان نظریات کا قائل نہیں ہوگا۔ تمام افراد نہ تو اسے مشرک کہیں گے، نہ اسے کافر کہیں گے، نہ اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں گے۔ کیوں؟ چونکہ سب کہیں گے کہ یہ ایک وسیلہ ہے، یہ جو سبب و مسبب کی دنیا ہے یہ اس سبب و مسبب کے تحت چل رہی ہے۔ مثلا اس ملک کے اندر باقاعدہ اسباب موجود ہیں، اس ملک کے اندر قانون موجود ہے، اس ملک کو اندر جو قانون ہے اس قانون کو چلانے کے لیے باقاعدہ علم موجود ہے، مینجمنٹ ٹیم موجود ہے جو مجری کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس مینجمنٹ ٹیم کے اوپر جو یہ تمام کردار ادا کر رہا ہے وہ یہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے۔ اب ظاہری بات ہے خود وزیر اعظم اپنے آفس سے تو نہیں نکلے گا ڈیم بنانے کے لیے، اس نے تو وہاں ایک کابینہ کی میٹنگ کال کرنی ہے، اس میں تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہے اور باقاعدہ ایک بل پاس کر دینا ہے، اور ممکن ہے سال میں 6 مہینے بعد جا کر وہ وہاں وزٹ کرے کہ آیا اس کے مطابق جو انہوں نے پاس کیا تھا عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن خود تو وہاں بیلچہ اٹھا کر جو ہے وہ سیمنٹ بنانا نہیں شروع کر دے گا کہ میں ڈیم بناؤں، میں نے عوام سے وعدہ کرنا ہے، نہیں، یہ تو اسباب کی دنیا ہے، قانون کی دنیا ہے، ایک نظم و نسق جو ملک میں رائج ہوتا ہے اس کے مطابق یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جب سارا سلسلہ اسباب و سبب و مسبب کے تحت چل رہا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق بھی فرما چکے کہ اب اللہ ان یجری الامور یا یجری الاشیاء الا باسبابها، خداوند متعال بھی اس دنیا کے تمام نظام کو اسباب اور سبب و مسبب کے تحت چلاتا ہے، تو ہم وہاں کیوں شرک اور کفر کا بات کر دیتے ہیں؟ یعنی اگر ہم کہیں کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ خداوند متعال کے مدبر ملائکہ کے ذریعے سے چل رہا ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اس نظام کو چلانے میں کہیں نہ کہیں آل محمد کا بھی کردار ہے، کہیں گے یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو نادرست بات ہے۔ عزیزان، یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر انسان بیجا قسم کے فتوے بند کر دے، انسان جہالت سے باہر نکلے، اپنے اعتقادات کی اصلاح کرے اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور زیارت جامعہ کبیرہ کو اپنا جو ہے وہ اصول قرار دے، اپنا شعار قرار دے، اور اس کے مطابق اپنے اعتقادات کی اصلاح کرے، اب آئے میدان میں اور سیر و سلوک کرے۔ لیکن اگر اس کے اعتقادات زیارت جامعہ کبیرہ کے اپوزٹ اعتقادات ہیں اور اعتقادات نادرست اعتقادات ہیں، جس کے مطابق آیت اللہ بہجت کہہ رہے ہیں کہ اعتقادات میں معصیت کو ترک کریں، جب تک یہ اعتقادات کی معصیت کا طوق اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہے یہ مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا۔ اس طائر ملکوتی کے پیروں میں ایک بہت بڑے گناہ کا جو ہے نا وہ وزن ہے، یہ اسے پرواز نہیں کرنے دے گا اور مدارج عالیہ طے نہیں کرنے دے گا۔ لہٰذا اس انسان سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے سیر و سلوک سے پہلے اپنے اعتقادات کی اصلاح کرے۔ لیکن جب انسان اس عالم جسم و جسمانیت سے اوپر یعنی اس میں رہتا ہے اور اس سبب و مسبب کی دنیا میں رہتے ہوئے چلتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، انسان کو ان سب چیزوں کا علم ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان اس سے اوپر والے مراحل میں جاتا ہے اور اس عالم میں اسے اس دنیا کے سبب و مسبب نظر نہیں آتے ہیں تو وہ ان کا انکار کر دیتا ہے۔ مثلا یہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ اکبر، اب اس نماز نے میرے اس ظاہری وجود میں ایک تبدیلی ایجاد کی اور ایک نورانیت ایجاد کی۔ اب جب اس نے ظاہری وجود میں نورانیت ایجاد کی ہے تو اسی ظاہری نورانیت نے میرے باطن کو بھی نورانی کر دیا ہے۔ پس اس 2 رکعت نماز نے پہلے میرے ظاہر میں نورانیت ایجاد کی، پھر میرے باطن میں نورانیت ایجاد کی، اور یہ فوری طور پر ہے، یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ظاہری وجود میں نورانیت آئی اور 1 گھنٹہ بعد باطنی وجود میں نورانی آئی، نہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔
تو جب انسان حرم مطہر میں جاتا ہے، زری کا بوسہ لیتا ہے، انسان کے ظاہر میں نورانیت آتی ہے اور ظاہر کی نورانیت سے انسان کا باطن نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس عالم جسم و جسمانیت سے اوپر والے عوالم کو مشاہدہ کر لیتا ہے اور ان عوالم کا طائر ملکوتی ہو جاتا ہے، تب وہ دیکھتا ہے کہ میں اگر 2 رکعت نماز پڑھوں تو کوئی میرے جسم میں نورانیت نہیں ہے، چونکہ اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں۔ لہٰذا اب وہ سبب و مسبب جو اس عالم جسم و جسمانیت سے متعلق تھے، وہ اسے اس عالم مثال میں، عالم تجرد میں نظر نہیں آتے ہیں۔ لہٰذا انسان وہاں جا کر ان کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اس مرحلے سے متعلق تھے، عالم دنیا سے متعلق تھے، اب عالم مثال میں، عالم تجرد میں وہاں میرے لیے نماز کی اب ضرورت نہیں ہے، میں ان عوالم کا طائر ہوں۔ لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ افراد جو ان عوالم کے جو ہے وہ مسافر بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، زری کو چومنے بھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضرت امام رضا سے توسل کرنے کی یا امام حسین سے توسل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ان کا وہ اشتباہ ہوتا ہے۔ اشتباہ یہی ہے کہ ہمارے جسم کا ہماری روح سے ایک گہرا رابطہ ہے۔ انسان ممکن الوجود ہے اور یہ ممکن الوجود اپنے وجود کے ہونے میں بھی اس کا محتاج ہے اور اپنے وجود کی بقا میں لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ وہ اس ذات کا محتاج ہے اور اس ذات فیاض سے دائماً فیض جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ ایک پلک جھپکتے ہی انسان کا وہ فیض منقطع نہیں ہے، دائماً انسان اس فیاض سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ لہٰذا جب انسان اس سے فیض حاصل کر رہا ہے تو اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ انسان کسی بھی مرحلے میں انسان جو ہے اگر اس کے اعتقادات خراب نہیں ہیں، اعتقادات پختہ ہیں، تو انسان پریشان نہیں ہوگا۔ پس ہمارے جسم کا ہماری روح سے ایک گہرا رابطہ قائم ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ جسمانی اعمال کو انجام دیتے ہیں جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان ہوئے، تو ان جسمانی اعمال کے نتیجے میں ہماری روح میں نورانیت آئے گی۔ ولو ہم ان عوالم میں سیر کر رہے ہیں، ان عوالم کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہاں جس عالم جسم و جسمانیت میں ہم اس شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی اور اس فقہ اصغر کی پاسداری کے پابند ہیں اور اس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انسان جب سیر و سلوک میں عالم بالا میں چلا جاتا ہے، تب یہ جسمانی حالات اگر یہ کہا جائے کہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، نہیں، یہ اس پر اثر انداز ہیں۔ منتہا اب یہ اس عالم جسم و جسمانیت میں اس بدن کی تدبیر کر رہے ہیں، اس عوالم میں اس کی روح کی تدبیر کے لیے اور انتظام جو ہے نا وہ خداوند متعال نے کر رکھا ہے۔ پس اس میں جسم کی تدبیر کو نظر انداز ہرگز نہیں کیا جا سکتا اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو کسی بھی مرحلے میں پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہی وہ تفاوت ہے جو عرفان شیعی فقاہتی نجف اشرف جو ہمارے شیعہ عرفاء نے بیان کیا، اور وہ جو جوہال صوفیہ ہیں اور عرفاء ہیں جن کی آپ لوگ ہمیں مثالیں دیتے رہتے ہیں اور ہمیں ان سے مقایسہ کرتے ہیں، وہ ان کا اور ان کے درمیان کسی قسم کا جو ہے نا وہ ربط نہیں پایا جاتا۔ یہ عرفان شیعی فقاہتی ہے جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ پس اگلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں چلوں کہ انسان جب ان عوالم میں پہنچ جاتا ہے تو انسان کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان اس عالم میں یہ جو جسم و جسمانیت کے جو مراحل ہیں، یہ جو محدودیتیں ہیں، انسان ان محدودیوں سے باہر نکل جاتا ہے، اس کی ظرفیت کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے، اس کا حوصلہ، اس کا صبر، اس کا جو برداشت کرنے کا مادہ ہے وہ اس میں بہت قوی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اس عالم جسمانیت میں موجود انسان کو اگر اس عالم تجرد میں پہنچے ہوئے انسان سے مقایسہ کریں تو آپ کو ایک بہت بڑا فرق جو ہے نا وہ یہاں پر نظر آئے گا۔ میں چند مثالیں اپنی اس گفتگو کے آخر میں آپ کی خدمت میں شیئر کرتا ہوں کہ جو تاریخی حقائق ہیں، کہ ان تاریخی حقائق کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنہرے الفاظ میں جو ورڈ بکس ہیں ان میں لکھا جانا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے شیعہ علماء نے ایسے ایسے عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ جو عام طور پر کوئی شخص قائم نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ مرتاض ہندی ہوں یا ایسے لوگ ہوں کہ جو دین کے
دائرے سے دور ہیں، لیکن بالآخر انہوں نے بھی ایک ریاضت کی ہے، ایک محنت کی ہے، ایک مقام کیا ہے، اور وہ اس ریاضت کے نتیجے میں کہیں پہنچے ہیں، کسی جگہ پر پہنچے ہیں، اور وہ ہم گفتگو آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مثلا مثال دی جاتی ہے مرحوم آیت اللہ مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں ان کے حالات زندگی میں اس واقعے کو تفصیلی طور پر بیان کر چکا ہوں کہ مرحوم علامہ کی آنکھوں میں کو مشکل پیش آئی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کا ہمیں آپریشن کرنا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو اس عالم جسم و جسمانیت سے بالاتر عوالم کی سیر کر رہے تھے اور ایک بالاتر عوالم کے طائر ملکوتی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میری آنکھوں کا آپریشن کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علاج کریں، کیونکہ بالآخر اس بدن کی ضرورت ہے، اور جب تک انسان کا یہ مرکب صحیح و سالم نہیں ہوگا انسان کی روح کیسے پرواز کر پائے گی، لہٰذا آپ علاج کریں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں علاج کرنے کے لیے آپ کو بے ہوش کرنا ہوگا۔ علامہ نے کہا نہیں، میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں ہوش و حواس میں اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ ہوش میں ہوں اور ہم آپ کی آنکھوں کا آپریشن کریں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ علامہ نے سوال کیا، کہا کہ آپ اپنی پلکیں جھپکیں گے جب ہم آپ کا آنکھوں کا آپریشن کریں گے، چونکہ ایک فطری سا عمل ہے، کوئی بھی نوکدار چیز جب انسان کی آنکھ کے قریب آتی ہے یا کوئی بھی جسم خارجی انسان کی آنکھ کے قریب آتا ہے تو یہ ایک فطری سا عمل ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم کچھ کرنا چاہیں گے تو آپ بار بار پلک جھپکیں گے، جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ہم آپ کا آپریشن نہیں کر پائیں گے۔ تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کا یہی ڈیمانڈ ہے تو میں پلک نہیں جھپکتا ہوں، آپ جو ہے نا وہ میرا آپریشن کریں، کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، پورے آپریشن کے دوران میں پلک نہیں جھپکوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، کہا نہیں آپ کریں، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں۔ تو ایسے ہی کیا ڈاکٹر نے، جب آپریشن کیا تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے آپریشن کے دوران اپنی آنکھوں کو نہیں بند کیا اور نہیں جھپکا، اور ڈاکٹر نے آپریشن کے بعد کہا کہ میں نے میڈیکل سائنس میں ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہی تمام السبب و مسبب کی دنیا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان عوالم ملکوت کے طائر تھے، اور اس قدر وہ اپنے نفس کے اوپر اب اس عوالم میں ہوتے ہوئے ان کو احاطہ حاصل تھا، کنٹرول حاصل تھا کہ وہ اس کو اپنے اختیار کے مطابق استعمال کر سکتے تھے جیسے وہ استعمال کرنا چاہتے تھے، لہٰذا نہیں جھپکیے۔ آپ اگلی مثال دیکھ لیں، آیت اللہ سید جمال الدین گلپیگانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف، ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں ہماری تاریخ تشیع میں۔ ان کا بھی یہی ایک ایسا مشابہ آپریشن کا مرحلہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم آپ کو بے ہوش کرنا چاہتے ہیں اور بے ہوش کر کے آپ کا آپریشن کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بے ہوشی کی اجازت نہیں دوں گا، مجھے ہوش و حواس میں آپ میرا آپریشن کریں۔ اس کے فقہی آثار بھی ہیں، فقہی مسائل بھی ہیں، وہ میں اس طرف ابھی اشارہ نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کرتا ہوں، آپ میرا آپریشن کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر نے ان کا آپریشن کیا اور وہ صحیفے کی تلاوت میں مصروف تھے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کا۔ تو یہ ایسی شخصیات موجود ہے۔ یہ محمد رضا مظفر کہ ان کے دماغ کا آپریشن کرنا تھا ڈاکٹر نے، تو ڈاکٹر نے کہا ہم آپ کو بے ہوش کریں گے، کہا نہیں، آپ مجھے ہوش و حواس میں میرا آپریشن کریں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے، دماغ کا آپریشن، کو معمولی آپریشن نہیں کریں آپ۔ تو ایسے ہی ہوا، انہوں نے بغیر بے ہوشی کے اپنا وہ آپریشن بھی کروایا۔ تو پسا اوقات انسان اس عالم میں آپ نے ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ جو اس قدر کنٹرول رکھتے ہیں ان عوالم ملکوت میں ہوتے ہوئے اپنے بدن کے اوپر، اور اس کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ایک عادی انسان سے جو ان کی ظرفیت ہے، ان کی استعداد ہے، ان کی توانائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور بس اوقات آپ ایسے افراد کو بھی مشاہدہ کریں گے کہ جو اس عالم جسم و جسمانیت سے جب اوپر کے عوالم کا سفر کرتے ہیں تو ان میں وہ توان اور صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ ان عوالم سے نیچے والے عوالم میں جو ہے وہ واپس لوٹ کے آئیں۔ ایسے افراد معمولاً یہی مرتاز قسم کے ہوتے ہیں، یہی باطل تصوف والے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے اعتقادات نادرست قسم کے ہوتے ہیں، اور بالآخر جب وہ ان عوالم میں چلے جاتے ہیں تو مزید وہ گمراہی کا ہی شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا بنیادی سٹیپ جو ہے وہ ان وادیوں میں قدم رکھنے سے پہلے وہ یہی ہے جس کی طرف آیت اللہ طہرانی اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کو اس عالم جسم و جسمانیت میں رہتے ہوئے اپنے اعتقادات کی اصلاح کرنی ہے، اور جب اعتقادات کی اصلاح ہوگی تب انسان کو سیر و سلوک کا سفر طے کرنا ہے۔ میں آخر میں تبرکاً مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی کی
چند پیراگراف لائنیں آپ کی خدمت میں قرأت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور اگر اس کی وضاحت میری آج کی گفتگو میں بیان نہیں ہوئی تو کل میں اس کی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ عالم جسم و مادہ او طبع اوست، یعنی انسان کا یہ جو جسم ہے، یہ جو عالم مادہ ہے جس میں کون و فساد پایا جاتا ہے، یہ اس کی طب ہے، یعنی اس کی طبیعت یہ ہے، یہ عالم طبیعت ہے اس کا۔ وہ عالم ذہن و عالم مثال برزخی اوست، یہ جو اس کا ذہن ہے، یہ جو اس کا عالم مثال ہے، یہ اس کی برزخ ہے۔ وہ عالم عقل و عالم نفس حقیقت اوست، اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت عالم عقل ہے، اس کی حقیقت عالم نفس ہے۔ ہمیں باید در این سفر وارد گردند و با یک دیگر تشریک مساعی کنند، یعنی انسان کے یہ تمام عوالم جو ہے، مثلا عالم طب بھی اس کی سیر و سلوک میں فعال ہونا چاہیے، عالم ذہن و مثال بھی سیر و سلوک کے مراحل میں فعال کردار اس کو ادا کرنا چاہیے، اور عالم عقل، عالم نفس جو اس کی حقیقت ہے، اس کو بھی سیر و سلوک کے ان مراحل میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے۔ پھر آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کیسے کردار ادا کرنا چاہیے؟ بدن باید وجہہ خدرہ رو بے کعبے نمودے، یعنی اس بدن کو قبلہ مقصود کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ودر حال نماز و قیام و رکوع و سجود در آیت، یعنی انسان کے اس بدن کو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جب تک اس کے بدن میں جان ہے، جب تک انسان زندہ ہے، عرفان شیعی فقاہتی کا لازمہ یہ ہے کہ یہ شخص شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرے، کسی بھی مرحلے یہ شریعت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ذہن باید خاطرات خدرہ مسون داشتے وروب سدرۃ المنتہا کند، انسان کا جو ذہن ہے یہ باطل قسم کے اوہام خیالات کو اپنے وجود سے خالی کرے، جو انسان کے جو نفسانی خیالات ہیں، وہ خیالات جو انسان کے نیگیٹو خیالات ہیں، ان کو اپنے وجود سے خالی کرے، اور سدرۃ المنتہا کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہو اور ان عوالم کی سیر کرے۔ اور آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ وروح باید غرق انواع حریم حرم الہی گردد، انسان کی روح جو ہے اسے خداوند متعال کے حرم الہی میں جو ہے وہ غوطہ زن ہونا چاہیے، اس میں غرق ہو جانا چاہیے۔ و درون حرم امن حضرت احدیت محو و مدہوش شود، پس تینوں عوالم میں انسان ان تینوں وجودات کے ساتھ جو ہے نا، اور اپنے تینوں جو اس کے ساتھ مثلا عالم طب ہے، عالم ذہن ہے، اور عالم جسم و عقل اور نفس ہے، ان تینوں عوالم کے ساتھ جو ہے وہ انسان مساوی طور پر سفر کر رہا ہے سیر و سلوک کا، اور مدارج عالیہ کو طے کر رہا ہے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ لمبی ہو گئی آج کے دن، اگر آپ کو اس بابت کچھ تکلیف ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے وقت کو اور شیڈول کو منظم کریں اور گفتگو کو معقول حد تک لائیں، اور اگر آپ کو ہماری گفتگو میں کوئی سوال ہو جو ہماری گفتگو سے متعلق ہو، ریلیٹڈ ہو، تو ہم آپ کی خدمت میں جواب گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔